اب پورا نقشہ میں بھی ترتیب حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کتابوں کا حوالہ کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد بن حنبل۔ مجلس شریف ہو رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 6 چیزیں علامات قیامت میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز آپ نے ذکر فرمائی کہ ہدنہ، ایک ہدنہ ہے جو علامات قیامت میں سے ہے۔ اب وہاں پہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے جس کا نام تھا ذو مخبر۔ یہ جو نجاشی تھا نا، حبشہ کا بادشاہ، اس کے بھتیجے تھے۔ یہ ہجرت کر کے حبشہ سے مدینہ شریف میں آ گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ ہدنہ کیا ہے؟ اب سنتے آئیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا 2 بلاک بنیں گے، ایک مسلمانوں کا بلاک بنے گا اور ایک روم کا بلاک بنے گا۔ اب یہ روم کون سے علاقے ہیں؟ سارا جتنا یورپ ہے اس کو روم کہتے ہیں۔ امریکہ اسی یورپ کے ساتھ ہی شامل ہوتا ہے، روم کے ساتھ ہی شامل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک طرف یہ بلاک بن جائے گا، دوسری طرف مسلمانوں کا بلاک ہوگا۔ اب ان دونوں بلاک کی آپس میں صلح ہو جائے گی۔ فرمایا ستصالحون صلحا آمنا، صلح ہو جائے گی، جنگ بندی رک جائے گی۔ صلح ہے یا نہیں ہے؟ جنگ بندی رکی ہوئی یا نہیں رکی ہوئی؟ فرمایا یہ ہدنہ ہے، صلح ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ دونوں کی آپس میں صلح ہے۔ ایک ملک ایسا ہوگا جو نہ تو یورپی یونین میں آتا ہے اور نہ ہی اسلامی بلاک میں آتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک اور ملک ہوگا جس کی وجہ سے جنگ چھڑے گی۔ مثلا آج کے زمانے میں روس ہے، مثال کے طور پر چین ہے، کوریا ہے، یہ وہ ملک ہیں جو دونوں بلاک میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا تیسرا ملک ہوگا وہ حملہ کرے گا۔ کس کے اوپر حملہ کرے گا؟ یورپ کے اوپر۔ یہ جو روم کا بلاک بنا ہوگا نا، اس کے اوپر حملہ ہوگا۔ اب روم کا جو بلاک ہوگا، یورپ کا، امریکہ، یہ سارے اب یہ اسلامی بلاک سے مدد طلب کریں گے کہ آپ ہماری مدد کرو، ہماری تو آپس میں صلح ہے جنگ بندی روکنے کے لیے۔ اب مسلمان جو ہے نا، ان کے ساتھ باقاعدہ شریک ہو جائیں گے اس جنگ میں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دونوں مل کر اس ملک کے خلاف لڑیں گے۔ وہ عام سا ملک نہیں ہوگا، اس کی بڑی پاور ہوگی، بڑے وسائل ہوں گے، بڑے ذخائر ہوں گے ان کے پاس بھی، بڑا مال و دولت ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ وہ بھی بڑا پاور والا ملک ہوگا، عام سا نہیں ہوگا۔ جب لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمانوں فتح عطا کرے گا۔ جب فتح ملے گی نا تو پھر بہت سا مال، اسباب، بہت سی چیزیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد جب تم دونوں واپس پلٹو گے نا، شام کے مقام پہ، حلب کے قریب ایک مقام ہے جس کا نام ہے مرج ذی تلون۔ اس کو اس وقت کہا جائے گا مرج ذی تلون۔ یہ حلب اور انطاکیہ کے درمیان میں یہ شام کا علاقہ ہے۔ بعض حدیث مبارکہ میں آیا دمشق بھی شام میں ہے، کیپیٹل ہے۔ وہاں پہ تم سارے جمع ہوگے، روم کا بلاک بھی جمع ہوگا یعنی یورپ کا بلاک بھی، اور مسلمانوں کا بلاک بھی۔ یہ سارے وہاں پہ جتنے بڑے بڑے صدر ہوں گے نا، پریزیڈنٹ، سب کی وہاں پہ میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ سے مراد جشن منایا جائے گا۔ جب وہاں پہ جشن ہوگا نا، وہاں پہ ایک شخص اٹھے گا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ابھی کیا شام کو وہ حیثیت حاصل ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ابھی شام کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوئی کہ وہاں پہ سارے ممالک جمع ہو کے جشن منائیں۔ وہاں پہ جشن ہوگا، میٹنگ ہوگی، اس جشن کی کیا صورتحال ہے ہوگا، جمع ہوں گے۔ ایک شخص اٹھے گا روم کے ممالک میں سے، صدر اٹھے گا، کوئی بھی کسی بھی ملک کا صدر ہوگا، وہ بڑا شخص ہوگا۔ وہ اس کے پاس صلیب ہوگی۔ صلیب آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا ان کے نزدیک۔ قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ، نہ تو ان کو قتل کیا گیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی ان کو مصلوب کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا۔ وہ الگ بات ہے۔ اب آگے ہوگا، وہ صلیب اٹھائے گا، ایسے کھڑا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بات کی وضاحت فرمائی، فرمایا وہ کہے گا ہمیں جو فتح ملی ہے نا، اس صلیب کی وجہ سے ملی ہے، اس صلیب کی وجہ سے ملی ہے۔ وہاں پہ ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوگا، وہ عام سا تو مسلمان ہوگا نہیں،
وہ بھی کسی ملک کا صدر ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، وزیر اعظم ہوگا، منسٹر ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، وہ کھڑا ہوگا، اس کو اتنا جلال آئے گا، غصہ، یہ بات سن کے کہ ہم نے ان کی مدد کی، ان کی ہیلپ کی، ان کی سپورٹ کی، آپ یہ ساری کی ساری فتح شریف کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص جو ساتھ بیٹھا ہوگا نا مسلمان، یہ وہاں پہ کھڑا ہوگا، اس کے بعد جو بھی اسلحہ ہوگا نا اس کو نکال کے اس شخص کو واصل جہنم کر دے گا، شریف والے کو۔ جب واصل جہنم ہو جائے گا نا، اب یہ سارے کیش میں آ جائیں گے، یورپی یونین کے لوگ، جو یورپ کا بلاک بنا ہوا۔ اب کیا ہوا، یہاں پہ دونوں متفرق ہو جائیں گے، دونوں الگ الگ، اسلامی بلاک الگ ہو جائے گا، یہاں پہ یورپی یونین کا بلاک الگ ہو جائے گا۔ ایون کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو جو مسلمانوں کے خلاف جمع ہوں گے وہ کتنے ممالک ہوں گے؟ 80 ممالک ہوں گے، 80 ممالک، اور ہر ملک کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ مسلمانوں کے خلاف 80 ملک جمع ہوئے، ہر ملک کے ساتھ 12,000 کا لشکر ہے، 12,000 کو 80 سے ملٹیپلائی کریں تو 9,60,000 کا لشکر مسلمانوں کے مد مقابل کھڑا ہوگا۔ اب وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ادھر مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو جائے گا، سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، وہ صلح کی طرف نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں۔ ان کی جرت کیسے ہوئی کہ فتح اللہ نے عطا کی، انہوں نے شریف کی طرف منسوخ کر دی۔ اب وہاں پہ میرے آقا نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ، عالمی جنگ ہوگی۔ جب عالمی جنگ شروع ہوئی، 9,60,000 کا لشکر مد مقابل ہے، میرے آقا نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 14 دن تک یہ جنگ جاری رہے گی بغیر کسی وقفے کے، 14 دن تک۔ اتنے لوگ مارے جائیں گے، اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ہر طرف سے سمیل ہی سمیل آ رہی ہوگی لوگوں کے مرے ہوئے کی، اتنے، یہاں تک کہ جو فضا میں جہاز اڑ رہے ہوں گے نا وہاں تک بھی سمیل جاری ہوگی، لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ 14 دنوں کے بعد رب کائنات اس عظیم جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ وہ بات ہے جب مسلمانوں کو فتح